دیا۔ اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمانان عالم کے لیے ایک اعلیٰ ترین اسلامی دستور العمل، یعنی ایسا دستور جس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، یہ کتاب ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت۔ چلیے میں اس سے ابتدا کرتا ہوں کہ ہمارے ان دو فتنے جو بریلویت کے یعنی خان صاحب کے اور دیوبندیت کے اس ہندوستان کے اندر 19ویں صدی کے اندر پنپے اور بڑھے، انہوں نے کیا کیا غلط کاریاں امت کے اندر پھیلائیں۔ یہ دیکھیے ملفوظات جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر جناب علی 28 ہے۔ واقعی آپ کو پتہ ہے، بہرحال آپ کو میں نے بتلائے ہیں یہ، لیکن مزید لوگوں امت تک مزید باتیں پہنچانے کے لیے میں یہ جو ہے صفحے کھول رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، قادری مشن نزد نو محلہ مسجد بریلی یو پی کی ملفوظات اعلیٰ حضرت، یہ چھپی ہوئی جناب علی اس کے اندر لکھتے ہیں۔ اب دیکھیں ہندو اپنے دیوی دیوتاؤں کے اوپر کس طرح سے ننے بناتا ہے اور کس طرح سے لڑکیوں کو جو ہے چرچوں کے اندر ننے بنائے جاتی ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ چرچوں کے اندر جو لڑکیاں ہیبا کی جاتی ہیں نن کہا جاتا ہے۔ دیوداسی مندروں کے اوپر جو چڑھائی جاتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے، اور جو لوگ دیوداس بنتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے وہ کر لیا ہے، کیا کہ سنیاس لے لیا ہے، خوب بن جائے گی، مل بیٹھیں گے جو دیوانے، دو ادھر دیوداسیاں ادھر سنیاسی۔ ہاں، اللہ ہدایت دے۔ تو سمجھ رہے ہیں، یہ دیکھیں کہتے ہیں حضرت اعلیٰ حضرت کس طرح سے یہ واقعی بدعقیدگی کی حد ہو گئی۔ آپ اس میں دیکھیں، کہتے ہیں کہ حضرت سیدی احمد بدوی کبیر رضی اللہ عنہ، جن کی مجلس میلاد مصر میں ہوتی ہے، مزار مبارک پر آپ کی ولادت کے دن ہر سال مجمع ہوتا ہے اور آپ کا میلاد پڑھا جاتا ہے۔ امام عبدالوہاب شارانی ہر التزام کے ساتھ ہر سال حاضر ہوتے، اپنی کتاب میں بھی بہت تعریف لکھی ہے، کئی ورق، بہرحال لمبا چوڑا میں مختصر بتاؤں۔ کہتے ہیں جناب علی کہ 3 دن پہلے ہی اس میلاد میں وہ حاضر ہو جایا کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ تاخیر ہو گئی تو وہ تاخیر سے مزار مبارک پر حاضر ہوئے، تو وہاں پر جو اولیاء کرام مزار پر مراقب تھے، دیکھیں اولیاء کرام مزاروں پر مراقب تھے۔ عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ مزاروں کے اوپر جو مراقبہ کرنے والے ہیں، بزرگوں کے قبروں کو جو پوجنے والے ہیں، وہی اولیاء اللہ ہیں، جو ان سے دور ہیں وہ اولیاء اللہ نہیں ہیں۔ سنو، انہوں نے فرمایا کہاں تھے 2 روز سے حضرت مزار مبارک سے پردہ اٹھا کر فرماتے ہیں عبدالوہاب آیا۔ نعوذ باللہ، یہ مرے ہوئے سیدی بدوی کبیر مرے ہوئے ہیں، کبھی یہ نہ سوچو کہ زندہ ہیں، یہ مرے ہوئے کا یہ حال ہے کہ مزار سے باقاعدہ چادریں اٹھا کے پوچھے جا رہے ہیں کہ عبدالوہاب آیا۔ عبدالوہاب کہتے ہیں، فرمایا کہ حضور کو میرے آنے کی اطلاع ہوتی ہے؟ پیر مریدی کو نہیں معلوم کہ حضور کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ بہرحال سوچیں، انہوں نے فرمایا، اولیاء اللہ نے کہنے لگے اطلاع کیسی؟ حضور تو فرماتے ہیں یہ قبر میں تھا یا کسی پالکی ولکی میں بیٹھا تھا بھائی؟ اعوذ باللہ، اور یہ مزار میں تھا، یہ کسی کمرے عمرے میں تھا، کہاں تھا؟ یہ مرا ہوا تھا یا زندہ تھا؟ اگر مرا تھا تو مزار کیوں کہا گیا؟ قبر کیوں کہ مرے کی خبر ہوتی، زندہ تو قبر میں آدمی نہیں جاتا ہے کہ نہیں؟ سنیں، بہرحال یہ ہیں بدعقیدگیاں کیا گل کھلاتی ہیں اور کیسے کرشمے، اور یہ وہ شخص ہے احمد رضا خان، اللہ اکبر، جس کے بارے میں یہ میرا استاد بدر الدین احمد قادری رضوی مصطفی گورکھپوری، اس نے لکھا ہے کہ مظہر غوث اعظم کے اوتار ہیں، نائب امام اعظم ابو حنیفہ، استغفر اللہ، اور جس کی شان میں ابھی بتاتا ہوں، ابھی بتاؤں گا، ابھی نہیں، یہ ان کی کتاب ہے، ان کے صاحب، سنیں، جو دستور العمل ہے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سنو آگے، کہتے ہیں حضور اطلاع کیسی؟ حضور تو فرماتے ہیں کہ کوئی کتنی ہی منزل پر میرے مزار پر آنے کا ارادہ کرے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ میرے مزار پر آنے کا کوئی کتنی ہی دور سے ارادہ کرے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور حد ہو گئی جھوٹ کی، حد ہو گئی
ابھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ مزار کی چادر اٹھا اٹھا کر کے پوچھتے تھے عبد الوہاب آیا، عبد الوہاب آیا، اور گپ یہاں چھوڑ رہا ہے کہ کوئی کتنی دور رہے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ ابے جب اس کے ساتھ تھا تو مزار کی چادر اٹھا اٹھا کے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہتے نا گپ جو چھوڑتے ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں ایسے نقطے بھی چھوڑتے ہیں جہاں گرفتاری ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ جھوٹ ہے، ایک جھوٹ ہے۔ ایک آدمی گپ کر رہا تھا، کہہ رہا تھا ایک آدمی جو تھا، ایک ڈاکٹر نے ایک آدمی کا آپریشن کیا تو جب وہ پیشاب کرتا تھا تو اس کی ایک ٹانگ اٹھ جاتی تھی۔ جب وہ پیشاب کرتا تھا تو اس کی ایک ٹانگ، آپریشن کے بعد کڈنی کا آپریشن ہوا ہے نا، کڈنی کا نہیں، وہ جو فوتے کا آپریشن ہوا تو اس کی ایک ٹانگ اٹھ جاتی تھی آپریشن کے بعد۔ تو بڑا پریشان تھا کہ آپریشن سے پہلے تو یہ حالت ہماری نہیں تھی، آپریشن کے بعد یہ کہاں سے حالت ہو گئی؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے، ڈاکٹر صاحب یہ کیا چکر ہے بتائیں، یہ ہماری ٹانگیں کیوں اٹھ جاتی ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا یار اب تم آئے ہو پوچھنے کے لیے تو میں حقیقت بھی بتا دوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت میں تمہارا آپریشن کر رہا تھا اس وقت میں نے وہ گولی نکال کے رکھی ہوئی تھی کہ ابھی میں جوائنٹ کروں گا، اتنے میں ایک کوا آیا اور گولی لے کے چلا گیا۔ اب میں پریشان ہو گیا، اب میں زیادہ دیر ہو جاتی تو تم مر بھی جاتے، اس لیے ایک کتا تھا، میں نے کتے کو پکڑا اور اس کی ایک گولی نکال کے تمہارے میں جوائنٹ کر دی۔ شاید یہی مسئلہ ہو کہ جب تم پیشاب کرتے ہو تو جس طرح کتا اٹھاتا ہے تم بھی اٹھا دیتے ہو۔ ہم نے ابھی کل کی بات ہے، اپنے دوستوں سے میں نے ایسی بتایا تو وہ کہنے لگے کہ یہ جھوٹ ہے۔ میں نے کہا بے شک جھوٹ ہے۔ میں نے کب کہا یہ صحیح ہے بھائی، یہ تو ایسی مذاق ہے ہنسنے کے لیے۔ بولے اس کے جھوٹ کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب آپریشن ہوتا ہے تو آپریشن تھیٹر میں ہوتا ہے، وہاں کوا کیسے پہنچے گا؟ میں نے کہا تو جھوٹ کی تو دلیل یہی ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کوئی نقطہ ایسا چھوڑتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے یہ جھوٹ ہے۔ اگر چھوڑے نا تو گپ کا پتہ کیسے چلے؟ ایسے ہی یہ حضرت بھی گپ مار رہے ہیں دیکھیں، لیکن یہ ہمارے نزدیک گپ تو ہو سکتا ہے، ان کے نزدیک یہ احناف ہیں، یہ احناف اصلی اہل سنت والجماعت ہیں۔ ارے یہ تو اپنے ممیرے پھپھیرے دیوبندی بھائیوں کو بھی منہ نہیں لگاتے، یہ اصلی اہل سنت والجماعت ہیں، یہ ان کا ایمان ہے۔ ہم اسے گپ کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کفر اور بدعات اور شرک کی تاریکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ہمارے سینے توحید و سنت سے روشن ہیں۔ ہم تمام عقیدوں کو قرآن و سنت کے ترازو پر تول کر، اس کو ٹھوک کر، اس کو خراج کے اوپر اتار کر اپنے سینوں میں جمع کرتے ہیں، اور یہ بیچارے ہر علم گلم جاہل تقلید اور تاریکیوں میں جاتے ہیں۔ تو پھر یہ کرشمے، یہ اس کو ایمان سمجھتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے دستور العمل ہے، یہ بھائی دستور العمل، اس کو مذاق مت سمجھو۔ سنو، کہتے ہیں کوئی کتنے ہمارے مزار میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور یہی نہیں بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہوں، اس کی۔ اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک چھوٹے صحابی کو کیا فرمایا؟ کہا یا بنیہ احفظ اللہ یحفظک، اے میرے بیٹے اللہ کو یاد کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ اب یہاں حضرت بدوی کبیر مر گئے، سڑ گئے نہیں، بلکہ پالکی میں بیٹھے ہوئے ہیں اندر، اعوذ باللہ، حفاظت فرما رہے ہیں اپنے مریدوں کی۔ اور سنو، اگر اس کا ایک ٹکڑا رسی کا جاتا رہے گا اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا، نعوذ باللہ۔ پورا فلسطین ہڑپ کر لیا ہے، مصر کے بغل میں گولان کی پوری پہاڑیاں یہودیوں نے غصب کر لی ہیں۔ یہ بتاؤ سیدی بدوی کبیر سے سوال کیا کرے گا اللہ نہیں کرے گا؟ کیا تم بھی یہودیوں کے بھائی تھے اس لیے یہودیوں کو دے دیا فلسطین؟ کیوں نہیں تمہارے اندر اتنی طاقت مسلمانوں کی حفاظت کی تم نے؟ کیوں نہیں گولان کی پہاڑیوں کی حفاظت کی؟ کیوں مصر تھر تھرا رہا ہے؟ تم جیسے اتنے بڑے بڑے مہابلی طاقتور موجود ہو اور مصر کی پہاڑیاں یہود 67 یا کون سے سن میں غصب کر لے اور لے کے چلا جائے۔